ناظرین و سامعین، ہر روز کی طرح اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تراویح کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ 20 رکعت تراویح سنت سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی تھی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دورہ خلافت میں 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی جاتی تھی، اور آپ کے دور کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور بات توجہ کر لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دورہ خلافت میں آپ مسجد میں تشریف لائے رمضان شریف کے دنوں میں، تو نماز عشاء کے بعد ہر بندہ متفرق ہو کر علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ اچھا نہ لگا، آپ نے سوچا کہ ان سب کو ایک جماعت کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے اور ایک امام کے تابع کر دیا جائے۔ تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امام مقرر کر دیا، اور سب صحابہ کو اور تابعین کو اکٹھا کر کے ان کی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح تراویح ادا کی جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عمل سارے صحابہ نے اس عمل کو بہت اچھا سمجھا، اور بعد میں تا زندگی اسی عمل پر تراویح پڑھتے رہے۔ اور اسی طرح جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح، ان کی دلیل حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول شیبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے کئی احباب نے یہ استدلال کر لیا کہ 8 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر کی نماز، یہ سرکار 8 اور 3 11 پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے قول کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، فی رمضان و فی غیرہ ہی، رمضان شریف اور رمضان شریف کے علاوہ میں سرکار 11 سے زائد نہیں کرتے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ رمضان شریف میں ہی نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان شریف کے بعد، رمضان شریف کے علاوہ نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ کے اس قول کا جو حضرات استدلال غلط کرتے ہیں وہ توجہ کر لیں کہ اس قول کا مطلب یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت 11 رکعت پڑھا کرتے ہیں، 8 رکعت نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وتر جو نماز عشاء کے سرکار سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو جو احباب اس حدیث پاک سے استدلال کر کے 8 رکعتوں کا ڈنکا بجاتے ہیں اور ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ باز آ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل وہ توجہ کر لیں، اور وہ ایک عقلی دلیل ہے کہ صحابہ رمضان شریف کے اندر تراویح کے اندر ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ تقریباً اکثر صحابہ 27ویں رمضان شریف کو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ذرا توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، وہ یہ کہ قرآن پاک کے ٹوٹل رکوع ہیں 540، ٹوٹل رکوع 540 ہیں، اور جس جگہ رکوع لکھا ہوتا ہے عین بڑا ہوتا ہے، تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، صحابہ اس رکوع والی جگہ پہ رکوع کر دیا کرتے تھے۔ تو 20 رکعت ہر روز پڑھتے تھے، ہر روز 20 رکوع تراویح میں ادا کیا کرتے تھے۔
اور 20 کو اگر 27 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو جواب میں 540 آئے گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان شریف کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اب رمضان شریف کے اندر تراویح کو اہتمام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام مسلم علیہم الرحمہ آپ نے اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان شریف کی رات کو قیام کیا اور ایمان کی وجہ سے قیام کیا، اور فرمایا کہ اس بندے نے جس نے رمضان شریف کی رات میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے، اس کے جو پیچھے سارے صغائر گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو احباب، یہ نماز تراویح بہت زیادہ اجر رکھتی ہیں، اور ان سے بندے کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی راتوں میں نماز تراویح کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان شریف کی راتوں میں جو احباب تراویح سے دوڑتے ہیں، مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی اگر جس نے تراویح نہ پڑھی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، تو اگر امام صاحب نے کہہ دیا یا مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ روزہ ہو جائے گا، تو جناب وہ سرے سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چلو روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ علیحدہ سے ہم باہر اٹھائے پھریں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، اس کی جماعت کا حکم ہے، اور سنت موقدہ تراویح کا نفس حکم ہے۔ اور جو بندہ، میں نے پہلے بتایا کہ ایک یا دو مرتبہ چھوڑے گا تو وہ برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ جب لگاتار چھوڑنا شروع کر دے گا تو پھر بہت سخت گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔